السلام علیکم. آواز بتائیے گا ٹھیک آ رہی ہے؟ جی صحیح آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. بس 2 منٹ تک سٹارٹ کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ جوائن کر لیتے ہیں تب تک ہم انٹروڈکشن کر لیتے ہیں. حسن، آپ نے جوائن کیا، آپ کا نیم کیا ہے؟ مطلب کہاں سے ہیں؟ مائک ایشو ہے تو آپ ٹیکسٹ پہ بتا سکتے ہیں. اوکے، راول پنڈی سے. اوکے اوکے حسن، آپ آئی تھنک کائرو والے اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ نہیں چلیں، مجھے غلط فہمی. ہمارے ایکچولی ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں کائرو پریکٹس کے نا، پریکٹیشنر ہیں راول پنڈی سے. اوکے چلیں، ٹھیک ہو گیا. اور دیٹس گڈ. اوکے. اور ہینا، آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں کراچی سے آن لائن. اوکے. اینڈ حیا، آپ؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹس جسٹ اسٹارٹ آور ٹاپک. آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے آرٹ آف وار فرام اسلامک پرسپیکٹیو. ابھی تک آرٹ آف وار میں نا ایک کتاب ہے جس کو تقریباً پوری دنیا میں ہی ایک ریفرنس بک کے طور پہ لیا جاتا ہے، اینڈ دیٹ واز ریٹن بائی سن زو، اے چائنیز. تو اس کے بعد کسی نے بھی مطلب آرٹ وار اسٹریٹجیز پہ اس طریقے سے کام نہیں کیا جس طریقے سے سن زو نے کیا، یا کسی نے اس طریقے سے اسلامک فلسفہ جہاد کو اس کو نہیں ویسے کور کروایا جیسا کہ کور کروانے کا حق تھا. مطلب یہ کہ پوری دنیا میں بہت سارے علماء نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، بٹ دے آر ناٹ گلوبلی ایکسیپٹیڈ. تو جو سن زو کی کتاب ہے، اٹ از گلوبلی ایکسیپٹیڈ بائی آل ریلیجنز، آل کلچرز، آل کنٹریز. تو سب سے پہلے ہمیں نا آرٹ آف وار میں اسلامک کنسیپٹ آف وار کو، اسلامک کنسیپٹ آف جہاد کو سمجھنا ہے. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو شارٹلی جتنا اچھے طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں کریں، اور پھر ہم یہ ان اسٹریٹجیز کی بات کریں گے جو ہمارا مین ٹاپک ہے، کہ ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگی جو لائحہ عمل ہے وہ ان کی زندگی سے ہم نے لینا ہے اپنے لیے ایز اے گائیڈ لائن. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. مطلب یہ ہے کہ بینگ اے مسلم آپ اپنی تمام تر تخلیقی، جسمانی اور مالی صلاحیتیں اللہ کے لیے کھپائیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دیں. تو جہاد بیسیکلی اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دینے کا نام ہے. کفر اور باطل سے ٹکرا جانے کا نام ہی ایمان ہے، اور جہاد کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ ایک مومن جو ہے اس کا جنگوں میں، غزوات میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف شہادت. اس کا مقصد مال غنیمت اکٹھی کرنا اور جو ہے نا فیم حاصل کرنا، یہ چیزیں نہیں ہوتی. جس طرح آج کل کنٹریز میں
جو ہوس ہے ایک ملک گیری کی، توسیع پسندانہ عزائم ہے، ان کا اسلام کے فلسفہ جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی دہشت گردی کا ہمیں پتہ کوئی جہاد سے کوئی دور دور کا واسطہ ہے۔ جو ایک اسلامی ریاست ہوتی ہے پر امن، شہریوں کے جان، مال اور عزت کی محافظ ہوتی ہے، اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں تو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی امان دی جاتی ہے۔ فتنے فساد کے خاتمے، سازشوں کے خلاف سرکشی اور بغاوت کی سرکوبی، ظلم اور بربریت، درندگی، ناانصافی، ناحق خون ریزی، ان سب چیزوں کے خلاف تلوار اٹھانا انسانی حقوق کے ہر چارٹر کے مطابق نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین فتنے اور فساد سے بالکل پاک ہو، امن بحال ہو، اللہ کی زمین پر عدل کے قیام کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ اور جب کوئی ایک فرد یا جماعت یا قوم اپنی ان حدوں سے تجاوز کرے اور کسی دوسرے فرد کا، قوم کا، جماعت کا جینا مشکل کر دے، امن و امان کو تباہ کر دے، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہ رہے، اور چھوٹی اور غریب اقوام کے اقتدار اعلیٰ کو اپنی انا پر قربان کر دے، اور اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے بھی ذلت اور رسوائی کو ان کا مقدر بنا دیا جائے، تو پھر قرآن کا ان کنڈیشنز میں واضح حکم ہے کہ ان کنڈیشنز میں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن اس موقع پہ یہ حکم دیتا ہے کہ جتنی بھی بین الاقوامی جو ظالمانہ قوتیں ہیں، دہشت گرد ہیں، فتنہ پرداز ہیں، فسادی ہیں، جنگجو ہیں، اور جو بھی امن دشمن ہے نا، ان سب کے خلاف قرآن انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اعلان جہاد کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم صرف اعلان تک محدود نہیں رہتا بلکہ فتنہ فساد کے ان سینٹرز کو، ان مراکز کو بند کرنے کی ہدایت دیتا ہے، اور ایک پرماننٹ پیس قائم کرنے کا جو رستہ ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے لہو میں ڈوب کر جہاد بالسیف کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگائیں کہ گھوڑا اگر جہاد کی نیت سے پالا جائے تو اس کی جو لد ہے، اس کا جو فیکل مٹیریل ہے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہم محنت کرتے ہیں یا اس کو جو اکٹھا کرنے کا کام ہے نا، وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جہاد ہر مومن پہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، مرد ہے عورت ہے، عورتیں اپنے حساب سے یعنی جہاد ابھی ہم پڑھیں گے نا کیا کیٹیگریز ہیں، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر ایک پہ جہاد فرض ہے، بٹ جہاد بالسیف یہ مردوں پہ فرض ہے۔ تو جہاد کی 4 قسمیں ٹوٹل: جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالعلم اور جہاد بالسیف۔ اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں نا جہاد کو، تو جہد سے نکلا ہے، ایک مطلب جہد اور ایک جوہد۔ تو جہد جہاں پہ اوپر آتا ہے نا، جہد مطلب زبر اوپر آ گئی، جس کو ہم بولتے ہیں فتح عربک میں، اگر اس پروننسیشن میں دیکھیں تو پھر جہد کا مطلب بنتا ہے وسعت، اور جوہد میں پیش آ گئی مطلب رفع آ گیا، تو یہ معنی یوز ہوتا ہے مشقت کے زمرے میں۔ تو اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ امر ایک ہے جس میں انتہائی طاقت اور وسعت استعمال کی جائے اور ہر قسم کی تکلیف اور مشقت برداشت کی جائے، دیٹ از کالڈ جہاد۔ کہ دشمن کے مقابلے اور مدافعت میں فوراً اپنی پوری قوت اور طاقت صرف کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ باقی آپ اس میں جتنی مرضی ڈیفینیشنز دیکھ لیں، ان شارٹ کنکلوڈ میں کرتا ہوں کہ دین اسلام کی اشاعت، ترویج، سربلندی، اعلاء کلمت اللہ
اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر جانی، مالی، جسمانی، لسانی، ذہنی صلاحیتوں اور اپنی تمام استعداد کو وقف کر دینا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اب جہاد کے کچھ مقاصد ہیں، مطلب بلا مقصد نہیں ہوتا جہاد۔ جہاں پہ اسلام ایک فرد کی نجی زندگی کی بقا اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے نا، اور معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی اسلام جو ہے اس کے حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ اسلام میں کہیں بھی افراط و تفریط نہیں ہے، کہیں پہ بھی اسلام ایکسٹریمزم نہیں سکھاتا۔ اسلام میں ہمیشہ اعتدال کے فطری تقاضوں کو زندگی کے ہر شعبے میں عملی طور پر نافذ کر کے تو انتہا پسندی کو ختم کرتا ہے۔ اسلام کا جو تصور ریاست ہے وہ بھی منفرد ہے باقی سب کنسیپٹ سے، مثالی ہے۔ تو اسلام اپنے پیروکاروں کو نا قومیت کی محدود چار دیواری میں مقید نہیں کرتا، جس طرح آج کل کے کنسیپٹ آف کنٹریز آ گئے ہیں۔ تو اسلام میں چاہے کوئی عرب ہے، چاہے کوئی عجم سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی فارس سے رکھتا ہے، سب ایک جیسے ہیں، صرف ایک چیز پہ ایک دوسرے کو فوقیت حاصل ہے اور وہ ہے تقوی۔ تو اسلامی ریاست جو ہے ایک فلاحی ریاست ہے جس میں کسی بھی شکل میں استحصال کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسلام جو ہے نا غالبیت چاہتا ہے، اسلام قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، اسلام عدل پر زور دیتا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام فاتح بنانے کے لیے آیا ہے، اسلام ظلم کو موجود رہنے کے لیے نہیں ہے، اسلام ظلم کے خاتمے کے لیے آیا۔ کہ اسلام وہ دین ہے کہ جہاں پہ غیر مسلم بھی اس کی بھی جان مال عزت محفوظ ہو۔ تو جہاد جو ہے نا، سب سے پہلا جو جہاد کا مقصد ہے دیٹ از کالڈ ورچوس آبجیکٹ، کہ آپ کو کلیئر اپنے جو مقاصد ہیں وہ نیک ہونے چاہیے، اخلاقیات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جبکہ بے بس مرد، عورتیں، بچے جو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کو آپ اور میں اپنے اوپر فٹ کریں، کیا ہم دن رات فلسطینیوں کی چیخو پکار نہیں سن رہے؟ بٹ پھر بھی ہم کیوں نہیں جہاد کر رہے؟ ہم کیوں اپنے جان، مال، وقت، اپنی تمام قوتیں کیوں ان کو بچانے کے لیے صرف نہیں کر رہے؟ ہمیں راتوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ہم کیسے اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ پارٹیز میں، شادیوں میں، ہاؤ وی کین انجوائے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ what happened with you، کہ تم کمزور، بے بس، لاچار، معاشرے کے مجبور انسانوں کی حمایت میں، جن پہ بڑے عرصے سے ان کی زندگی تنگ کر کے رکھ دی گئی ہے، تم ان ظالموں کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو اللہ کے حضور اس ظلم سے نکلنے کے لیے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، حرف دعا ان کے ہونٹوں پہ سسک رہا ہے کہ اٹھو۔ اور آپ نے دیکھی ہوں گی کئی ویڈیوز فلسطینیوں کی کہ جس میں وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تم نے ہمیں اکیلا چھوڑا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ظلم اور استحصال کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور ہمیں آزادی دلواؤ ان ظالموں سے۔ تو اس کنڈیشن میں جتنے بھی اسلام کے پیروکار ہیں نا، سب پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک ہمارے اوپر آرام و سکون حرام ہو جاتا ہے جب تک یہ جو
ظلم ہے یہ ختم نہ ہو جائے، فساد فتنہ ختم نہ ہو جائے اور زمین امن و امان کا گہوارہ نہ بن جائے، تب تک ہمارے اوپر سکون کرنا، آرام کرنا حرام ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو استعماری قوتوں اور استحصالی غاصبوں کے پنجے سے رہائی دلا کر انہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا جائے۔ اب یہ آزادی سیاسی جغرافیائی آزادی نہیں، بلکہ یہ آزادی اقتصادی، ثقافتی، ہر طرح کی آزادی پر محیط ہو۔ صرف اللہ کے آگے سبمیشن، باقی ہر طرح سے آزاد، تاکہ آپ کو محکوم اور مفلوق الحال جو افراد ہیں وہ صحیح طور پہ اپنی زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنے جو بھی ان کے نظریات ہیں، ان کے دین کی بھی حفاظت اسلام کہتا ہے کہ کرو، زبردستی انہیں اسلام میں داخل نہ کرواؤ۔ تو ایسی آزادی دلوانا فلسطین ہی نہیں، کہیں اور کی کہیں پہ بھی غیر مسلموں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو تو ان کو بھی بچانے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا دوسرا مقصد وہ اعلاء کلمت اللہ حق ہے، اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے جتنا بھی فتنہ ہے اس کو ختم کیا جائے، عالمگیر سطح پر اقامت دین کے لیے انقلابی جد و جہد کی جائے اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا جائے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ظلم و زیادتی کی ہر شکل کو مٹا دیا جائے، نا انصافی کو ختم کر دیا جائے معاشرے سے، اس کرۂ ارض پر عدل قائم ہو، اولاد آدم کے جمہوری حقوق کی پاسداری کی ضمانت ہو اور جبر مسلسل کا ہدف مسلمان بنے یا غیر مسلم، دونوں صورتوں میں اسلام جو ہے وہ نیام سے تلوار باہر نکالنے کا حکم دیتا ہے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم دیتا ہے، اور مسلمانوں کی تلوار بلا تفریق رنگ و مذہب نسل تمام انسانوں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا نا، تو آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے اسلام کی روشنی اس عالم میں، اس دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی، تاریکیاں اجالوں میں تبدیل ہونا شروع ہوئیں، تو ویسے ہی کفار اور مشرکین ان میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہوئی کہ ان کو گوارا نہیں تھا، تو انہوں نے بھی ویسے ویسے اپنی مخالفتوں مزاحمتوں کے جال بننا شروع کر دیا اور اس نور کو بجھانے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ قبول نہیں فرماتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسندی کیوں نہ کرے۔ تو یہ تو وعدہ الہی ہے کہ یہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا، اس کی روشنی ہمیشہ پھیلے گی، یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ تو اس لیے کفار اور مشرکین کی کوششیں وہ تو ضائع گئیں، ضائع جائیں گی، ابھی بھی جو بھی ان کی کوششیں ہیں یہودیوں کی، کفار کی، وہ جائیں گی تو ضائع۔ بٹ دا پوائنٹ از ہم اس سینیریو میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نور کو کمال تک پہنچانے والوں کی صف میں ہیں یا اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے والوں کی صف میں ہیں؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم چاہے مسلمان ہیں، ہم پھر بھی اگر ہم جہاد نہیں کر رہے، ہم اگر کفار کے اعلی کار بن رہے ہیں جانے میں یا انجانے میں، تو ہم تو انہی میں شمار ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ تو یہی کفار اور مشرکین تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بھی مصیبتیں پریشانیاں کھڑی کر دی تھی، اور اب بھی یہی کرتے ہیں، یہ تو ہر دور میں یہی کرتے آئے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنڈیشن میں کیا کہا گیا تھا؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے، بہرحال آپ تمہاری نظروں میں ہیں۔ کیوں کہا گیا تھا یہ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ٹائم پہ پاور نہیں تھی، کوئی بہت بڑی فورس نہیں تھی، ریسورسز نہیں تھے، اتنے بھی نہیں تھے کہ آپ کھڑے ہو سکیں ان ظالموں کے خلاف۔ تو اس ٹائم پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایات پہنچتی نا تکالیف کی، کہ آج اس غلام کے ساتھ یہ ہو گیا، آج اس کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ تم خوش و خرم زندگی گزارو گے۔ ابھی حکم جہاد مجھے نہیں ہوا، جب حکم ہوگا تو پھر ہم جہاد کا علم بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر آئیں گے۔ اور پھر ایک کنڈیشن آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کی وادی کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اس وقت آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا، اور اس ٹائم سے لے کر قیامت تک جہاد ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، تو ان سے پوچھنا چاہیے عقل کے مطلب عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیں اور آج مسلمانوں کی تعداد دیکھیں، آج مسلمانوں کی ریسورسز دیکھیں، اس کے باوجود ہم کہیں کہ ہم ابھی مکی زندگی میں ہیں، ہم ابھی صرف صبر کریں۔ تو یہ بالکل جہالت ہے، یہ اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالنے والی بات ہے، اور ہم خود نہیں دیکھنا چاہتے حقیقت کو۔ ہمارے اندر بس اب ایمان کی کمی ہے، ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حماس جیسی لو ریسورسز کیا کوئی جماعت ہے اس ٹائم؟ وہ اپنے اتنے لو ریسورسز ہونے کے باوجود بھی جہاد کریں۔ افغانیوں کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے، پتھروں کے ساتھ جہاد کیا، پتھروں کے ساتھ، اور سامنے پاور تھی، ایٹامک پاور، سپر پاور ہے۔ تو وہ اتنے لو ریسورسز میں جہاد کرے، اور ہمارے پاس ایٹم بام ہو، ہمارے پاس اسلحہ، ہمارے پاس جہاد ہو، ہم پھر بھی کہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ تو یہ صرف ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو مدینے میں جب آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا سورہ الحج میں؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب ان کو جن سے کافر جنگ کرتے ہیں اجازت دی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اور اس حکم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے جو ہے نا وہ منہ پھیرنے اور برداشت کرنے کا حکم تھا، صبر کرنے کا حکم تھا، درگزر کرنے کا حکم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے تھے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، کہ آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر فرمائیے، بس آپ وہ اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم ارشاد فرمایا کہ آپ حکمت کے ساتھ نصیحت کر کے لوگوں کو دین کی طرف لائیں۔ ادعوا الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اگر مشرکین جنگ کی ابتدا کریں تو پھر ان سے ڈیفینسو جنگ کی جائے، مدافعانہ جنگ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ قتال کریں تو تم بھی کرو، اور پھر كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور پھر ارشاد ہوا کہ ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کے تابع ہو جائے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ تم
مشرکوں کو قتل کر دو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. اور اس کے بعد مشرکین سے جہاد کی فرضیت برقرار رہی اور قیامت تک کے لیے جہاد فرض ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہمیں اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں میں ان سے جنگ کرتا رہوں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، البتہ جو ان پر حق ہوگا وہ وصول کیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. اور ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس وقت سے جہاد جاری ہے، یہاں تک کہ میری امت کے آخری لوگ دجال سے لڑیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ مجھے قیامت تک کے لیے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا، یہ جہاد کے جاری رہنے پہ واضح دلیل ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی عالم یہ کہے کہ نہیں جہاد فرض نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قیامت تک کے لیے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا، یہاں تک کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میرا رزق نیزوں کے سائے میں ہے، اور جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ذلت اور محکومی ہے، اور جو شخص جس قوم سے مشابہت کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تلواروں کے ساتھ مبعوث کیا. ایک تو وہ تلوار جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بت پرستوں کے ساتھ جہاد کیا، دوسری وہ تلوار جس کے ساتھ حضرت ابو بکر نے مرتدین کے ساتھ جہاد کیا. جس قوم سے جہاد کیا وہ جھوٹی جو نبوت کا دعوے دار تھا اس کی قوم تھی، اور یہ قوم یمامہ میں رہتی تھی. اور تیسری وہ تلوار جس کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے اہل کتاب کے ساتھ جنگ کی. چوتھی وہ تلوار جس کے ساتھ حضرت علی نے خارجیوں اور بغاوت کرنے والوں سے جہاد کیا. یہ 4 تلواریں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی تلوار کی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس بارے میں کہ تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ اطاعت قبول کریں گے. یہ 2 ہی کنڈیشنز ہیں. جب تک پوری کی پوری دنیا اللہ کی اطاعت میں نہیں آئے گی تب تک جنگ جہاد جاری رہے گا. اور حضرت عمر فاروق نے جو اہل کتاب کے ساتھ جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر. اور ایک وہ تلوار کہ جو حضرت علی نے استعمال کی کہ تم سب مل کر اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اب جہاد فرض ہے، چاہے آپ کو کتنا ہی بھاری محسوس ہو اس پہ. اللہ تعالیٰ نے جس طرح روزہ فرض کیا ویسے جہاد فرض کیا. کتب علیکم القتال، کہ اللہ کی راہ میں قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے. وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، چاہے تمہیں وہ ناگوار گزرے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہو. اور آگے کنٹینیو کہ اور بھی یہ بھی ممکن ہے کہ تم کس چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ حکم جہاد تمہاری طبیعتوں پر بھاری گزرتا ہے. نعروں کی حد تک تو تم اسے گوارا کر لیتے ہو، لیکن جب باری آتی ہے میدان میں اترنے کی تو تب تم بھاگ جاتے ہو، تب تم بہانے تلاش کرتے ہو، گھریلو مجبوریوں کی آڑ لیتے ہو. لیکن یہ سوچ سب کی سوچ نہیں ہے. ایسے بھی ہیں جو زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں سر بکف نکلتے ہیں. جب کسی شہید کی روح نکلتی ہے تو اللہ کے سامنے جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جیتے ہی اس امید پر تھے کہ تیری طرف سے پیغام اجل آئے اور ہم تیرا دیدار کر سکیں. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفع نقصان سے پوری طرح باخبر نہیں ہے، اس لیے اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کو
اللہ کی رضا پہ ہمیں قربان کر دینا چاہیے، اس لیے کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے جہاد کے راستے کو پسند کیا ہے۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے، ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینے والی بات ہے۔ ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ جہاد نام ہے اپنی تمام تر قوتوں کو، چاہے وہ آپ کی تخلیقی، جسمانی، مالی، ذہنی، جتنی بھی آپ کی قوت ہے، ان کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے، مظلوموں کو بچانے کے لیے، ظالموں کو کچلنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے صرف کر دینا۔ تو ہمیں بھی یہ کنسیپٹ پسند تو سب کو ہے، سارے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بالکل یہی دین ہے اور ہمیں جہاد کرنا چاہیے، بٹ کوئی بھی جہاد کرتا کیوں نہیں ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ نعروں کی حد تک تو ہمیں بہت پسند ہے، جس طرح نعروں کی حد تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بھی ہے۔ ہم دیکھ لیں کیا ہوتا ہے 12 ربیع الاول والے دن، اور اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے، پھر اس سے پچھلے دن کیا اور ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ اپنی جو ٹاک ٹو ایکشن ریشو ہے نا، اس کو سیٹ کرنا ہوگا کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، ایکشن نہیں کرتے۔ اسلام ایکشن مانگتا ہے، اسلام باتیں نہیں مانگتا۔ تو ہم جب تک ایکشن میں نہیں آئیں گے، جب تک پریکٹیکلٹی، ریالٹی میں نہیں آئیں گے، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نعروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کا۔ اور جنت، ہم نے حدیث پڑھی نا ابھی کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے، انہیں تو طرح طرح کی سختیاں، تکلیفیں پہنچی، انہیں ہلا ڈالا گیا۔ تو جنت آسان نہیں ہے، اس کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ جب تک آپ اس دنیا میں آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزریں گے نہیں، جنت نہیں ملے گی۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو بھی دین کے دشمن ہیں، ان کے جو عزائم ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور مسلمانوں کو نا ان کے جو عزائم ہیں ان سے خبردار رہنے کی بھی تلقین کی ہے، اور وہ برے عزائم کو اللہ تعالی نے کچلنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر اتنی طاقت ان میں ہو تو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ تو جو دشمن ہیں وہ تو کبھی ریسٹ نہیں کرتے، وہ تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اب تک وہ تو ہمیشہ ایکٹیو رہے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ کام کیا ہے۔ ہم بطور مسلمان اس آیت کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ ہمارے خلاف ہمیشہ ایکٹیو ہیں، وہ اپنا گٹھ جوڑ بھی کر لیتے ہیں، چاہے مختلف ادیان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان کے اگینسٹ نہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی طرح ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اب کلمہ طیبہ جو پڑھ کے ہم اس مسلمان بنتے ہیں، اگر ہم اسی پہ غور کریں، جہاد کا فلسفہ میں وہیں سے سمجھ آ جائے گا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔
تو ہم نے تو اپنی نفسانی خواہشات کے ان گنت بت تراشے ہوئے ہیں. ہم 1000 بار چاہے کلمہ کی تسبیح کر لیں، کلمہ طیبہ کا 1000 بار ورد کرتے رہیں، لیکن پھر بھی ہمارے جو پرسنالٹی ہے وہ اللہ کی بجائے اپنے نفس کی پابند کیوں ہو جاتی ہے؟ جہاد کے 3 مراحل ہیں. مرحلہ پہلا، دوسرا، تیسرا، 3 مرحلے ہیں. پہلا جہاد بالنفس، کہ اپنی نفسانی خواہشات سے جہاد، باطل آرزوؤں سے جہاد، اپنے اندر کے اندھیروں سے جہاد، اپنے اندر آباد بت خانوں کے خلاف جہاد، وہ مفادات جن کی پرستش کی جاتی ہے ان کے خلاف جہاد. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہراً ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، لیکن انٹرنلی اسپرچولی ہم اپنے خواہش نفس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے ریسنٹلی بات بھی کی، مورل کیپٹل کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہے اس کی جو اصل ہے وہ فرشتوں کے قبیلے سے ہے، اور اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو تب انسان پھر چوپایوں جیسے اخلاق، درندوں جیسے اخلاق، شیطانوں جیسے اخلاق سے متصف ہو جاتا ہے. کیا ہے چوپایوں کے اخلاق؟ کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، بس. تو اگر ایک انسان بھی یہی کر رہا ہے تو وہ انسان تو نہیں ہے، وہ تو چوپایا ہے. درندوں کے اخلاق کیا ہیں؟ مارنا، چیرنا، پھاڑنا، ظلم و زیادتی کرنا، ہر آتے جاتے کو تنگ کرنا. تو ایک انسان بھی یہ کر رہا ہے تو وہ انسان تو نہیں ہے. شیطان کے اخلاق کیا ہیں؟ دھوکہ دہی کرنا، فریب کرنا، لڑائی ڈلوانا. ایک انسان بھی یہی کر رہا ہے تو وہ انسان تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہتے ہیں قرآن میں، یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے. تو ہمیں اپنی اصل کی طرف، پہلے اپنی اصل کو تو پہچانا نا کہ بینگ اے ہیومن ہماری فطرت کیا ہے، ہماری اصل کیا ہے. ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے اپنی نفسانی خواہشات کے اور اللہ کے احکامات کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، اور اللہ کے احکامات کے تابع ہونا، اپنی خواہشات نفس کے تابع نہیں ہونا. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لینا، ایک سجدہ، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے. ہمارے دلوں میں تو اللہ کے خوف کی جگہ حکمرانوں کا خوف بیٹھا ہے، آرمی کا خوف بیٹھا ہے. مفادات کے صنم کدے میں لا الہ الا اللہ کی آواز کہاں سے آئے گی؟ تو پہلا مرحلہ اپنی انا کے بت کو توڑنا ہے. اگر دل برے اخلاق میں گھر چکا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ تم جب گناہ کرتے ہو تو تمہارے قلب پہ ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے، تمہارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جو اعمال تم کرتے ہو. تو دل، اب زنگ ہمیں پتہ کس کو لگتا ہے؟ لوہے کو لگتا ہے نا. تو دل اصل میں نا لوہے کی طرح ہوتا ہے. لوہا کیا کرتا ہے؟ بالکل جو کلیئر کرسٹل لوہا ہے نا، اس میں وہ آپ کو، وہ مرر ہوتا ہے، وہ ریفلیکشن دکھاتا ہے آپ کو، وہ تصویر دکھاتا ہے آپ کو. تو ایسا دل جس پہ زنگ لگ گیا ہو، اس میں تصویر نظر نہیں آتی. کس کی؟ اللہ کی. کیونکہ دل کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے. تو جب تک اس دل کو پاک نہیں کیا جائے گا نا، اللہ کا جو گھر ہے وہ فرشتے آباد نہیں کریں گے. حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک تو اس کی ظاہری انٹرپریٹیشن بھی ہے کہ گھروں میں کتا پالنا از ناٹ الاؤڈ. ایک اس کی اسپرچل ڈائمینشن بھی ہے کہ یور ہارٹ از آلسو اے ہاؤس
فار یور باڈی. آپ کا دل بھی گھر ہے اللہ کا، فرشتوں کی اترنے کی جگہ ہے. اسی دل پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہی دل اندھے ہوتے ہیں، اسی دل کو زنگ لگتا ہے. تو ابھی ہم نے بات کی کہ اگر ہم غصہ بلا وجہ مار دھاڑ، ہم بلا وجہ لوگوں کی عزتوں کو پاش کرنے والے ہوں، ہر ایک پہ بھونکنے والے ہوں، تو یہ کس کے اخلاق ہیں؟ کتوں کے. تو اگر ایک گھر میں کتا رہ رہا ہے تو اس میں فرشتہ کیوں آئے گا؟ کہاں سے آئی رحمت؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے رہا. سو فرسٹلی تو ہمیں اس کنسپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم اپنے دل کو تو پاک کر لیں، پہلے دل کو تو اس قابل بنا لیں کہ وہاں پہ رحمت آئے. وہ بڑی پیاری ایک مثال دیکھ رہا تھا میں کہ تم خراب برتن میں صاف دودھ نہیں ڈالتے تو اللہ تمہارے خراب دل میں نور ڈال دے. تو سب سے پہلے بینگ اے مسلم ہم سب کو اپنے آپ میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا واقعی جو سٹیٹس اللہ نے دیا ہے اس پہ قائم ہیں؟ کیا ہم واقعی میں فرشتوں کے اخلاق سے متصف ہیں، یا ہم جانوروں یا شیطانوں یا درندوں جیسے اخلاق کے مالک ہیں؟ تو سب سے پہلا جہاد تو اس لیول پہ ہوگا کہ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، اور ہمیں جانا کہاں پہ ہے. کلیئر پکچر ڈرا کر لینی ہے آپ نے. تو اس میں نا ہم انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو پورا لنک دوں گا. پہلے تو آپ نے اپنا جو پرپز ہے وہ کلیئر کرنا ہے. وہ کلیئر ہوگا تو پھر ہی آپ کو بڑا کام کریں گے. جب تک پرپز کلیئر نہیں ہے تب تک ہم کنفیوز ہی رہتے ہیں، کوئی بڑا کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اگر یہ جو سارے بت ہمارے اندر ہوتے ہیں نا یہ نہ ٹوٹیں تو اللہ کے ساتھ وہ رشتہ نہیں جڑ سکتا. چاہے ماتھوں پہ محراب بن جائیں. تو تلوار اٹھانے سے پہلے کردار سازی کا مرحلہ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جہاد ہوگا اپنے ساتھ اور جب اپنا آپ کنکور کر لیں گے تب میدان میں اتریں گے. نہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں. ساتھ ساتھ تزکیہ بھی چلنا ہے، ساتھ ساتھ جہاد بھی چلنا ہے. دوسرے نمبر پہ کہ جب انسان اپنے آپ کے خلاف جنگ کر لیتا ہے نا تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اللہ انسان کے دل میں تقوی، طہارت، پاکیزگی، نیکی پیدا کر دیتا ہے. جو ہمارے اندر کا اجلا پن ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ بھی پاکیزہ اور جو ہے نا ایک پاک صاف فضا میں سانس لینے لگتا ہے. حالانکہ پورے کا پورا ماحول تاریکی میں ہوتا ہے، ہر طرف قارونیت، فرعونیت نظر آتی ہے. مذہبی پیشوا دیکھیں تو چند ایک کو چھوڑ کر سب اپنے انا کے بت اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں. سیاسی رہنما وہ ہوس اقتدار کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، طاقت کے نشے میں سرشار ہر اخلاقی قدر کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑکتے ہیں، اور درویشی کی آڑ میں دکانداریاں سجائی جاتی ہیں. تو اقبال کا یہ شعر بالکل فٹ آتا ہے کہ خداون یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. تو دوسرا جو مرحلہ ہے نا اس میں انسان جو جھوٹے خدا ہیں ان کی عملاً نفی کرتا ہے، اپنی ہمت باندھتا ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے اپنی تخلیقی توانائیاں وقف کر دیتا ہے. نہ تو زمانے کے رسم و رواج سے ڈرتا ہے، نہ اپنے عزیز و اقارب کی مخالفت اس کے پاؤں کی زنجیر بنتی ہے، نہ برادریوں کے تانے اس کا رستہ روک سکتے ہیں. کوئی رکاوٹ اس کے رستے کی دیوار نہیں بن سکتی. پورا معاشرہ ایک طرف، اللہ کا بندہ ایک طرف، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کنکر کر لیا. اب یہاں پہ نا ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں، زیادہ تر 80% میں کہوں گا دیکھے ہیں کہ جو دین کا بڑا کام کر رہے ہیں بٹ دے آر آف بیڈ مورال. سب سے بڑی مورالٹی اس ٹائم پتہ کیا تھی؟ کہ ہم
فلسطینیوں کو بچا لیں. تو ہم نے دیکھا کیسے یہ معاملہ دب کے رہ گیا. کون نکلا سڑکوں پہ؟ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات. نکلنا کس کو تھا؟ ہر کلمہ پڑھنے والے کو نکلنا تھا، بٹ سب سے پہلا فرض کس کا تھا؟ جو کہ دین کا علم رکھتے تھے. تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا کیتھارسس کرنے کے مطلب کیے بغیر دین کا علم حاصل کریں نا، تو تب علم دین کوئی فائدہ نہیں کرتا. تب ایک عالم بن کے بھی ہمارے اندر ویسی ریاکاری، غصہ، حسد، ایک دوسرے کے خلاف متعصب رویہ، حکمرانوں کا خوف، معاشرے کا خوف، یہ چیزیں دل میں ویسی موجود رہتی ہیں چاہے بندہ جتنا مرضی بڑا عالم دین بن جائے. تو یہاں پہ ایک کلیئر لائن ڈسٹنگوش کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ علم حاصل کرنا ہے نا جو فرض ہے ہر ایک پہ، چاہے وہ فقیہ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو بھی ہے، اسٹرانومر ہے، فزسسٹ ہے. ایک علم ایسا ہے جو سب پہ فرض ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ وہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ ایک فقیہ بننے سے آپ ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے. حرام حلال کی تمیز کافی نہیں ہے. سود تو سب کو پتا ہے کہ حرام ہے، بٹ غیبت، چگلی، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے جو اتنا عام ہے معاشرے میں، ہر ایک بولتا ہے. تو سب سے پہلے نا ہمیں وہ کلیئر لائن اس چیز کا علم حاصل کرنا ہے کہ جو واقعی میں ہمیں نجات دلائے گا. اس کے بعد آپ جس مرضی فیلڈ میں ہوں، آپ اپنی فیلڈ کو یوٹیلائز کریں گے اللہ کے احکامات کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے؟ اور اس علم کو نا ہم علم آخرت کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو آخرت میں معاملات کیسے ہونے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان آتی ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو میرے دل کو زنگ آلود کرتی ہیں. آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اگر نہیں پتا، اور ان کا حل کیا ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. پہلا سٹیپ جہاد کا یہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ چاہے آپ جس بھی سٹیج پہ ہیں آپ کو یہ جہاد کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو اگین وہی بات کہ انسان فقیہ بن جاتا ہے، انسان ڈاکٹر، انجینئر، دنیا کی بڑے سے بڑا عالم بن جائے کسی بھی فیلڈ میں، تو وہ جاہل ہی رہتا ہے، بیکاز اس کے جو اخلاق ہیں وہ انسانوں جیسے نہیں ہوتے. تو آخری جو مرحلہ ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں جو ہے پھر ہم جو بھی ظلم پر مبنی نظام ہوتا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں. اور یہی وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ اللہ پوچھتا ہے مومنوں سے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں جنگ کرتے ان مظلوموں کے لیے کہ جو آپ کو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نکال ہمیں ان ظالموں کی بستی سے. اور جب ہمارے اسلاف کا دور تھا کسی بھی جگہ پر معمولی سا ظلم بھی ہوتا نا تو پورا عالم اسلام تڑپ اٹھتا تھا. ایک بیٹی کے فریاد پر محمد بن قاسم اپنی پوری آرمی کے ساتھ آتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پورے راجہ دہر کے لشکر کو زمیں بوس کر دیتا ہے، اور سندھ باب الاسلام کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے. تو مجاہدانہ سیرت و کردار کا مالک ایک مومن جلال و جمال کا ایک دل نواز پیکر بھی ہوتا ہے. خلوتیں اور جلوتیں دونوں اللہ کے احکامات اور اتباع شریعت کی آئینہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں رحم دل ہیں.
تو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کبھی رکوع کبھی سجود میں ہے، ہر طرح سے اللہ سے اس کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں پر نمایاں ہے جو سجدوں کا اثر ہے۔ تو حکم ہے کہ عالم کفر کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، دشمنان دین کے خلاف انتہائی سخت گیر بن جاؤ، لیکن ایک دوسرے کے لیے محبت اور اخوت کے پیکر بن جاؤ۔ کفر کے ساتھ حق کی مفاہمت ممکن ہی نہیں ہے۔ مصلحت کی زنجیریں اہل حق کے پاؤں کی زنجیریں نہیں بنتی۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ تو یہ بننا میں تو اسلام میں نا جہاد کا مقام سب سے افضل ہے، ایمان کے بعد سب سے افضل درجہ ایک مجاہد کا ہے۔ ایک حدیث ہے، سب نے سنی ہوگی کہ قریب ہے کہ تم مسلمانوں پر دوسری اقوام اس طرح حملہ آور ہوں گی جیسے بھوکے کھانے سے بھرے ہوئے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے صحابہ میں سے پوچھا کہ اس وقت کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تعداد میں ان سے کہیں زیادہ ہو گئے، لیکن ایسے بیکار ہو گئے جیسے سمندر کی جھاگ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو اٹھا لے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو یہ جو چیز ہے نا، دنیا کی محبت، موت سے نفرت، یہ بھی اسی علم میں آتی ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو آخرت میں ذلیل و رسوا کروائیں گی، کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا سے اٹیچ ہوتا ہے اور آخرت سے دور ہوتا ہے۔ اور وہ قومیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا ہنر جانتی ہیں نا، وہی قومیں باوقار زندگی جیتی ہیں۔ اور آج ہم دنیا کی محبت میں اتنا دور نکل گئے ہیں کہ ہمیں واپسی کا کوئی رستہ ہی نظر نہیں آتا۔ اتنی افرادی قوت کے باوجود مغرب کی اقوام ہمیں اپنی برابری کا درجہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے دلوں سے ہماری ہیبت نکل چکی ہے، کیونکہ ہم نے جو ایکچول جرنی تھا نا اس انقلاب کھڑا کرنے کا، اس سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ہم نے مدرسوں میں فقیہ سے فقیہ انبار لگا دیے فقیہوں کے، ہم نے ڈاکٹروں کے یونیورسٹیز میں ڈاکٹروں انجینئروں کے انبار لگا دیے، بٹ جو اصل تھی اس کی طرف کوئی بھی نہ آیا۔ ایک اسلاف میں فقیہ کیسے ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں اور آج کے حنفیوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام شافعی کی سیرت کو دیکھیں اور آج کے شافعیوں کو دیکھیں تو ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سارے جھوٹے شافعی بنے بیٹھے ہیں، جھوٹے حنفی بنے بیٹھے ہیں، جھوٹے مالکی بنے بیٹھے ہیں، جھوٹے حنبلی بنے بیٹھے ہیں۔ تو اسلاف اور تھے، ہم اور ہو گئے۔ اسلاف تو اپنی دنیا کو کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے، کوڑے کھا لیتے تھے امام ابو حنیفہ، بٹ عہدہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، حکمرانوں کو دوست نہیں رکھتے تھے، دور بھاگتے تھے، اور حکمران ان سے نفرت کرتے تھے، چڑھتے تھے، ڈرتے تھے ان سے۔ اور آج کل کے حکمرانوں کو علماء سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ کسی سے کوئی بات چھپی ڈھکی تو نہیں ہے، ہمارے علماء ہی ان 2 نمبر آرمی جرنیلوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء سو ان حکمرانوں کو جنت کی گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے، اور اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ اپنا پارٹ کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بدترین مخلوق کون سی ہے؟ بدترین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے نا خاموشی اختیار فرمائی، دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین جو مخلوق ہے نا وہ علماء سو ہیں۔ اس سے ہم پتہ چلتا ہے کہ کتنا وبال ہے برے علماء کا اس امت پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ میری امت کے 2 گروہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو پوری امت ٹھیک ہو جائے، اور 2 گروہ بگڑ جائیں تو پوری امت بگڑ جائے گی، امراء اور علماء۔ تو ہم یہاں پہ علماء کی برائیاں ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے، ہم اپنی کوتاہیاں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں کہ ہمیں وہ عالم بننا ہے، ہمیں ویسے عالم بننا ہے جیسے ہمارے اسلاف تھے، جیسے امام ابو حنیفہ تھے، جیسے امام شافعی تھے، جیسے امام احمد بن حنبل تھے، جیسا امام مالک تھے۔ ہمیں ان جیسا فقیہ، ان جیسا عالم بننا ہے۔ چھوڑ دیں جیسے بھی آج کل کے علماء، ان پہ تان درازی کرنا چھوڑ دیں، ان پہ زبانیں کسنا چھوڑ دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ کا انرجی ویسٹ ہوگی۔ اپنی انرجی اس کام پہ لگائیں کہ آپ کیسے اچھے بن سکتے ہیں، آپ کیسے وہ عالم بن سکتے ہیں، آپ کیسے دنیا کی محبت کو دل سے نکال سکتے ہیں، اور آپ کیسے موت سے محبت کر سکتے ہیں۔ آپ اس پہ غور فکر کریں۔ تو ہم انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ پارٹ میں، ابھی 2 منٹ بعد آپ کو لنک شیئر ہو جاتا ہے، یہ اپنے اسٹریٹجیز کی طرف آتے ہیں۔ ہوپ سو کہ بیس بلڈ ہو گئی ہے کہ واٹ از جہاد اینڈ کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ ملٹری جو لیڈرشپ ہے نا اس پہ بات کرتے ہیں، اور جو اسٹریٹجیز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنائی اپنی سیرت مبارکہ میں، ان پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اور جو ہمیں آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ ابھی لنک دوبارہ شیئر ہو جائے گا انشاءاللہ 1-2 منٹ کے اندر اندر۔